السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ سب خیریت ہے؟ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 یعنی 90 کر رہے ہیں، جس کا عربی متن یہ ہے: بئس ما اشتروا، بہت ہی برا ہے جو انہوں نے خریدا، بے ہی اس یعنی کفر کو، انفسہم اپنی جانوں کے لیے، ان یکفروا کہ انہوں نے انکار کر دیا، بما انزل اللہ اس کا جو اللہ نے نازل کیا، باغیاً صرف ضد کی وجہ سے، یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں نے صرف ضد کی وجہ سے اللہ کے لائے ہوئے کلام پر ایمان نہیں لائے، ان ینزل اللہ من فضلہ یہ کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنا فضل علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، یعنی انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ فضیلت، یہ فضل، یہ رسالت، یہ نبوت کیوں نازل ہوئی ہے تو ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل ہوئی؟ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئی؟ یہ بنو اسماعیل میں کیوں آئی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی اپنا فضل نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ فباؤ بغضب علی غضب یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کر، اللہ کی آیتوں کا انکار کر کے اللہ کے غضب در غضب میں آ گئے۔ وَلِلْکَافِرِینَ عذاب مہین ایسے کافروں کے لیے رسوا کن اور ذلت امیز عذاب ہے۔ رویے پر نازل ہوئی ہیں جب انہوں نے جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایک بہت سخت جملہ استعمال فرماتے ہیں، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت ہی برا سودا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے خریدا۔ اشتروا انہوں نے خریدا، یہاں خریدنا مجازی معنی میں ہے۔ خریدنا کیا ہوتا ہے؟ شعور کے ساتھ ہوتا ہے، فائدہ نقصان دیکھ کر ہوتا ہے، سوچ سمجھ کر ہوتا ہے، رضا مندی سے ہوتا ہے، یعنی انہوں نے غلطی یا لا علمی نہیں کی، انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا اور جانتے بوجھتے دنیا کا سودا کیا۔ انہوں نے کیا خریدا؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، اللہ کی نازل کردہ وحی کا انکار کیا، یعنی انہوں نے دنیاوی مفاد، حسد، قومیت اور ضد کی وجہ سے حق کو چھوڑ دیا، انہوں نے دنیا خریدی آخرت کے بدلے میں۔ اصل بیماری کیا تھی؟ باغیاً ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، یعنی انہوں نے حسد خریدا، انہیں یہ برداشت نہ ہوا کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اپنا فضل جس پر چاہے عطا فرماتا ہے، کیا اللہ کسی کا پابند ہے؟ کیا نبوت کسی نسل کی جاگیر ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فباؤ بغضب علی غضب، وہ غضب پر غضب کے مستحق بن گئے۔ پہلے بھی انبیاء کی نافرمانی کی، پھر خاتم النبیین کا انکار کیا، نتیجہ اللہ کا غضب کمال آئے۔ ناظرین، حسد انسان کو کفر تک لے جا سکتا ہے۔ قومیت اور انا حق قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دنیا کے بدلے آخرت کا سودا سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اللہ کا فضل کسی خاندان یا نسل کی میراث نہیں ہے۔ اسی طرح ناظرین، ہمیں خود سے بھی سوال کرنا چاہیے، کیا کہیں ہم بھی اپنی انا، ضد یا مفاد کی وجہ سے حق کو رد تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم بھی وقتی فائدے کے لیے دائمی کامیابی کھو تو نہیں رہے؟ اللہ ہمیں حق کو حق سمجھ کر قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔